اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے احکام شریعت محمدی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے اور بحر رحمت خدا ہم سب کو اپنی برکات سے فیضیاب کرنے کے لیے بے قرار ہے، اس لیے ضروری سمجھا کہ ماہ مبارک کے اہم مسائل کا تذکرہ اس عظیم بارگاہ میں بیٹھ کے کر لیا جائے تاکہ مومنین اور ہم سب کے لیے یکساں مفید اور باعث برکت رہے۔ کسی بھی انسان پہ روزے کے وجوب کی چند شرائط ہیں، جب تک وہ شرائط پوری نہ ہوں تب تک روزہ واجب نہیں ہوتا۔ ہم ان شرائط کو تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے ضروری سمجھتے ہیں کہ انہیں شمار کر لیا جائے اور پھر ہر شرط اور اس کے ذیل میں آنے والے تمام مسائل کا تفصیلی تذکرہ کیا جائے۔ سب سے پہلی شرط مسلمان ہو، دوسری شرط بالغ ہو، تیسری شرط عاقل ہو، چوتھی شرط روزی کی نیت کرتے وقت بے ہوش نہ ہو، لیکن اگر بے ہوشی سے پہلے روزی کی نیت تھی اور دن میں ہوش آ گیا تو بنا بر احتیاط لازم اس کا یہ روزہ درست شمار ہوگا۔ پانچویں شرط خاتون حیض و نفاس میں نہ ہو۔ چھٹی شرط روزہ رکھنا ضرر اور نقصان کا باعث نہ ہو، اور ساتویں شرط کہ وہ شخص مسافر نہ ہو۔ جہاں تک پہلی شرط کا تعلق ہے کہ وہ مسلمان ہو تو اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ کافر اگر روزہ رکھے بھی تو اس کا رکھا ہوا روزہ درست شمار نہیں ہوگا۔ دوسری شرط بلوغ، لڑکی قمری 9 سال یا انگریزی 8 سال 8 ماہ اور 21 دن مکمل کر چکی ہو، جبکہ لڑکا ان تین علامات میں سے کسی ایک علامت کا لڑکے میں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 منی نکلنا، نمبر 2 زیر ناف سخت بالوں کا نکلنا، نمبر 3 قمری 15 سال یا انگریزی 14 سال 6 ماہ اور 15 دن لڑکا مکمل کر چکا ہو۔ بعید نہیں ہے کہ رخسار اور مونچھوں کے سخت بال بھی بلوغت کی علامت شمار ہوں۔ یہاں عموماً پیش آنے والے ایک اہم ترین مسئلے کا تذکرہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں گرمی کی شدت کے ساتھ ساتھ روزے کے دورانیہ بھی طویل ہوتا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں 9 سال کی لڑکی کے لیے اتنے طویل دورانیے میں جو 16 17 اور بعض ممالک میں 18 19 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، اس طویل دورانیے میں 9 سال کی لڑکی کے لیے روزہ رکھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو کیا اس صورتحال میں روزے کی طوالت اور گرمی کے سبب وہ بچی روزہ چھوڑ سکتی ہے یا نہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ مندرجہ ذیل 2 صورتوں میں جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں، ان 2 صورتوں میں روزہ ساقط ہو جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ اگر روزہ رکھنے کے سبب اسے ضرر اور نقصان ہوتا ہو تو روزہ ساقط ہو جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دوسری صورت جس میں روزہ ساقط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا انتہائی کمزوری کا باعث بنے، جس کی وجہ سے اسے اتنا حرج ہو کہ عام طور پر اسے برداشت نہ کیا جا سکتا ہو، تو پھر ان 2 صورتوں میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ فقط ان 2 صورتوں میں اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑے۔ ہاں، اگر اس نے روزہ رکھا اور دن میں بھوک یا پیاس کا شدید غلبہ ہوا جو برداشت سے باہر ہو تو بنا بر احتیاط واجب، بنا بر احتیاط لازم بمقدار ضرورت وہ بچی کھا سکتی ہے، لیکن دن کے باقی ماندہ حصے میں مزید کھانے پینے سے اجتناب کرے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اہم مسئلہ کہ عام طور پر والدین 9 سال کی بچی کو اس خیال سے روزہ نہیں رکھواتے کہ ابھی چھوٹی ہے اور جب 12-13 سال کی ہوگی تو روزہ رکھ لے گی، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ روزہ شاید واجب ہی 12 یا 13 سال کی عمر میں اس کے اوپر ہوا ہوگا، جبکہ لڑکی کو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر 9 سال کی عمر میں ہی روزہ واجب تھا۔ تو اس صورت میں اس کے گزشتہ روزوں کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر اس وقت اسے یقین تھا، یعنی جس وقت
وہ 9 سال کی تھی، لیکن اسے والدین نے یہ سمجھ کے روزہ نہیں رکھوایا کہ 12 یا 13 سال میں روزہ واجب ہوتا ہے اور اس وقت رکھ لے گی۔ اگر اس وقت اسے یقین تھا کہ 9 سال کی عمر میں اس پہ روزہ واجب نہیں، تو فقط قضا واجب ہے اور کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر لڑکی بلوغت کے بعد روزہ رکھنے پہ قادر ہی نہ ہو تو اس پہ روزہ واجب نہیں ہے، البتہ بعد میں قضا واجب ہے جبکہ کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اس پہ ضروری ہے کہ مشقت برداشت کرے اور روزہ رکھے، مگر یہ کہ روزہ رکھنے سے ایسی مشقت اٹھانی پڑے جسے عام طور پر برداشت نہ کیا جا سکتا ہو، تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔